ایک سوال یہ ہے، اصغر علی حسینی صاحب نے سوال کیا ہے کہ مولا امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی تھی وہ کیوں تھی اور اس پر جو شرائط رکھے تھے وہ کیا تھے؟ دیکھیے، بہت احتیاط کے ساتھ اس تعلق سے میں کچھ عرض کروں گا۔ ہم بارہا عرض کرتے آتے ہیں کہ ہمارا مسلک کف لسان کا ہے۔ کف لسان کا مسلک یہ ہے، کا مطلب یہ کہ ہم مشاجرات میں کلام نہیں کرتے، لہذا میں اپنے طرف سے کوئی بات عرض کیے بغیر، علامہ ابن حجر الہیتمی رحمہ اللہ نے صلح کی جن شرائط کا ذکر فرمایا ہے، بس وہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ کسی کو فتویٰ دینے کا شوق ہے تو شوق سے امام ابن حجر الہیتمی کو فتویٰ دے اور اپنا شوق پورا کریں، کیونکہ میں صرف نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ دنیا پاگل خانہ نہیں بنی ہے، لائبریریاں باقی ہیں، کتابیں زندہ ہیں، اور چونکہ مجھے خود یہ بات معلوم ہے اور میں سیریس یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سلسلے قادریہ عالیہ کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ رہا ہے کہ ہم نے فرق باطلہ کی تردید کی ہے، مسلک حق اہل سنت و جماعت کو مضبوط کیا ہے۔ ہم کوئی ایسی بات ہرگز نہیں کریں گے جس سے رافضیوں کے مسلک کو تقویت پہنچے۔ یہ ہماری 900 سال کی محنت کا سوال ہے۔ یہ جو مسخرے 40 سال 50 سال کا ریکارڈ رکھ کے ہماری بلی ہمارے سے میاؤں بن کر ہم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمارا خاندانی مشغلہ ہے۔ 900 سال کی ہماری جنریشنز بائی جنریشن، ہماری 25-30 پشتوں کی محنت کا یہ نتیجہ ہے، تو ہم قطعی طور پر اس تعلق سے کمپرومائز قطعی طور پہ نہیں کریں گے۔ جہاں تک بات مشاجرات صحابہ کی آتی ہے تو اس میں ہم دخل نہیں دیتے، انشاءاللہ پورے احتیاط کے ساتھ ہی ہم زبان کھولیں گے۔ تو بہرحال میں جن شرائط کا یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں، سوال ہوا ہے تو عرض کر رہا ہوں، اور ایک ایسی جگہ سے میں ان سوالات کے جوابات ڈھونڈ کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جن میں بہت احتیاط کو ملحوظ رکھا گیا ہے، اور نقل کرنے والی ذات گرامی بہت بڑے عالم محقق حضرت ابن حجر الہیتمی علیہ رحمت و رضوان ہیں۔ تو علامہ ابن حجر الہیتمی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب الصلح بین الحسن و معاویہ، تو اس میں آپ نے ان شرطوں کا ذکر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما صالح علیہ الحسن بن علی رضی اللہ عنہما معاویہ بن ابی سفیان صالحہ علی، اب اس کے بعد پوائنٹ وائز 1 2 3 4 5 یہ 5 پوائنٹس یہاں پہ پہلے ذکر کیے گئے ہیں متفقہ طور پر جس کا ریکارڈ ملتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس پر علی کے صاحبزادے حسن رضی اللہ تعالی عنہما نے معاویہ بن ابی سفیان سے صلح کی تھی۔ پوائنٹ نمبر 1، ان یسلم الیہ ولایت المسلمین علی ان یعمل فیہم بکتاب اللہ تعالی وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیرت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ تھا پہلا پوائنٹ۔ ہم ان کے حوالے جو معاملہ کر رہے ہیں اس شرط پہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفاء راشدین مہدیین کے طریقے کے مطابق مسلمانوں کے ساتھ معاملہ اور برتاؤ کریں۔ اس شرط پہ ہم صلح کر رہے ہیں۔ ہم اس شرط پہ صلح کرتے ہیں اپنے فریق سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفاء راشدین مہدیین کے طریقے پر قائم رہیں، اس پر ہماری صلح قائم رہے گی۔ نمبر 2، وَلَيْسَ لِمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ يَعْهَدَ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ عَهْدًا بَلْ يَكُونُ الْأَمْرُ مِّن بَعْدِهِ شُورَىٰ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کے لیے قطعی طور پر یہ حق ثابت نہیں ہوگا کہ اپنے بعد وہ کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کریں، بلکہ ان کے بعد مسلمانوں کے درمیان جو مشورہ ہوگا اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، کسی کو نامزد کرنے کا انہیں اختیار نہیں رہے گا۔ نمبر 3، وَعَلَىٰ أَنَّ لِلنَّاسِ آمِنُونَ حَيْثُ كَانُوا مِنْ أَرْضِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي شَامِهِمْ وَعِرَاقِهِمْ وَحِجَازِهِمْ وَيَمَنِهِمْ۔ پوائنٹ نمبر 3، لوگ جہاں بھی رہیں گے، شام میں ہوں کہ عراق میں، حجاز میں ہوں کہ یمن میں، جہاں بھی اللہ کی زمین پر اللہ کے بندے رہیں گے ان کو پورا امن حاصل رہے گا۔ یعنی مطلب یہ کہ گزشتہ بدلے لینے کی نیت سے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، اس شرط پہ ہم صلح کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، وَعَلَىٰ أَنَّ أَصْحَابَ عَلِيٍّ وَشِيعَتِهِ آمِنُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ حَيْثُ كَانُوا۔ یعنی مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے وابستگان
اور آپ کے مددگار، ان کی جانیں محفوظ رہیں گی، ان کے مال محفوظ رہیں گے، ان کی عورتیں محفوظ رہیں گی، ان کی اولادیں محفوظ رہیں گی، چاہے وہ کہیں بھی رہیں، مطلب یہ کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی دست درازی نہیں کی جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 5، وعلی معاویۃ بن ابی سفیان بذالک عہد اللہ ومیثاقہ وَأَلَّا يَبْتَغِي لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَلَا لِأَخِيهِ الْحُسَيْنِ وَلَا لِأَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَائِلَةٌ سِرٌّ وَلَا جَهْرًا وَلَا يَخِيفُ أَحَدًا مِّنْهُمْ فِي أُفُقٍ مِّنَ الْآفَاقِ۔ 5th پوائنٹ یہ تھا کہ ابو سفیان کے فرزند معاویہ پر اس بات پر اللہ تعالیٰ کا عہد لیا جاتا ہے، اس کا میثاق لیا جاتا ہے کہ حسن کے علی المرتضیٰ کے شہزادے حسن مجتبیٰ اور آپ کے بھائی سیدنا حسین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک میں سے کسی پر خاموشی کے ساتھ یا علل اعلان کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، اور کہیں ان پر کوئی مخالفانہ کارروائی ان کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ اشہد علیہ فلان و فلان ابن فلان وکفیٰ باللہ شہیدا، اس بات پر فلاں و فلاں بن فلاں گواہ ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا۔ اور بعض روایتوں میں خود اہل سنت و جماعت میں بھی اس شرط کا بھی اضافہ ملتا ہے کہ اس میں یہ شرط بھی لکھی گئی تھی کہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو گالی گلوچ نہ کی جائے گی، اور نام لے کر آپ کی بے ادبی نہیں کی جائے گی، اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم پر عام مجمع میں گالی گلوچ نہ کی جائے، یہ بھی شرط لی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی شرائط تھیں۔ عزیزان محترم، یہ جو میں آپ کے سامنے شرائط کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، اس مقصد سے ہے آپ اندازہ لگائیے کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام نے کس طرح ایثار و قربانی کے ساتھ اور مسلمانوں کے درمیان امن و امان کو قائم کرنے کے لیے، اور کس حکمت عملی کے ساتھ اور کس طرح کی دور اندیشی کے ساتھ ان شرائط کو پیش فرمایا تھا۔ بہرحال بڑے احتیاط کے ساتھ ہم نے اس مرحلے کو طے کرنے کی کوشش کی ہے، علامہ ابن حجر الہیثمی رحمہ اللہ کی تحریر کے حوالے سے۔ تو مولا امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی تھی اس کے شرائط کیا تھے، وہ تو یہ تھے۔ اور صلح کیوں کی تھی، تو یہ بات تو بالکل کھلی بات ہے کہ کسی کے باپ سے ڈر کر صلح کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی، صرف اس لیے صلح کی تھی کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شہزادے ہیں، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ دونوں طرف سے لا الہ الا اللہ کے ساتھ ملا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھنے والوں پر تلواریں چلیں گی، ان کا خون بہے گا۔ تو اب جن کے نانا جان کے نام کا کلمہ پڑھنے والے تھے ان کے دل میں ہمدردی تھی، مال مفت دل بے رحم کا معاملہ نہیں تھا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والے اس طرح کیا بولنا چاہیے کہ بے دریغ قتل کیے جائیں۔ تو صلح کرنے کی نعوذ باللہ من ذالک یہ وجہ نہیں تھی، نعوذ باللہ کہ آپ بزدلی کی وجہ سے آپ نے ایسا کیا، العیاذ باللہ تعالی، یا جیسا کہ بعض جاہلوں اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بعض بے ادبوں کا یہ کہنا ہے کہ امام حسن علیہ السلام مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی پالیسی سے متفق نہیں تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، بالکل غلط بات ہے۔ جہاں بھی مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی مخالفت کی گئی، شیر خدا کا یہ شیر تلوار ہاتھ میں لے کر میدان جنگ میں کود پڑا۔ اور ابھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا میں تاج شہادت پہنا تو اس وقت ایک نہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے 3 شہزادے شہید ہوئے۔ اگر یزید کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کوئی پرابلم نہیں تھا تو اس نے سیدنا عمرو بن حسن علیہ السلام کو، جو بچپن شریف کی حالت میں قیدی بنا کر اس ملعون کے دربار میں پیش کیے گئے تھے، آپ کو دیکھ کر اس لعین مردود نے یہ کیوں کہا تھا، اچھا تو یہ سانپ کا بیٹا سپولا ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی پالیسی کے مولا سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام خطئی طور پر آپ کو اس سے اختلاف نہیں تھا، آپ تو مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے دست راست تھے، اور آپ کی شہادت کے بعد مولا کائنات کے تمام جانثاروں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کی خلافت کو تسلیم کیا۔ تو صلح کیوں کی تھی، اس کا ایک ہی جواب ہے، وہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا خون بہے، اور کسی سے ڈر کر یا بزدلی کی وجہ سے یا دب کر یا ان پالیسیوں کو پسند نہیں فرما کر آپ نے ایسا کیا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بالکل غلط بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ دیکھ رہے تھے کہ 2 طرف سے مسلمان ہیں، تلواریں چلیں گی تو ہزاروں مسلمانوں کا خون بہے گا،
ہزاروں بچے یتیم ہوں گے، ہزاروں مسلمان عورتیں بیوہ ہوں گی، ان کی زندگیاں زیر و زبر ہوں گی، چنانچہ آپ نہیں چاہتے تھے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، تو صلح کیوں کی تھی؟ امن قائم کرنے کے لیے آپ نے صلح کی تھی۔